بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم علی سفر، اور اگر ہو تم سفر میں، ولم تجدوا کاتبا، اور تم نہ پاؤ کسی لکھنے والے کو، فرہان، تو رہن ہے مقبوضہ جس پر قبضہ کیا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یعنی مسافر ہو اور کوئی لکھنے والا، کوئی کاتب تم کو نہ ملے، تو پھر رہن رکھوا دینا چاہیے جس پر وہ مرتہن قبضہ بھی کر لے، جس کا حق ہے وہ اس پر قبضہ بھی کر لے۔ فرہان مقبوضہ، تو رہان مقبوضہ اس کی ترکیب میں اس طرح احتمالات ہیں کہ یا تو یہ نائب فاعل ہے، اس کا فعل مجہول معذوف ہے یعنی فلیؤخذ رہن، بس چاہیے کہ لے لیا جائے رہن، یا پھر یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے یعنی فعلیکم رہان، تو تم پر لازم ہے رہن۔ تو رہن کا ہونا، رہن کا رکھوانا، یہ چیز کوئی وجوبی نہیں ہے بلکہ ایک رہنمائی ہے کہ اگر کاتب نہ ملے، کوئی بھروسے والا نہ ملے، تو بھروسہ کی کوئی چیز، کوئی گروی چیز اس کے پاس رکھوا دو۔ باقی رہن کا لغوی معنی ہوتا ہے روک لینا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ وہ چیز کہ جس کو کوئی شخص اپنے حق کے عوض جائز طور پر روک لے تاکہ اس سے اپنا حق وصول کر سکے۔ رہن کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ کوئی شخص، وہ چیز جس کو کوئی شخص اپنے حق کے عوض میں جائز طور پر روک لے تاکہ اس سے اپنا حق وصول کر سکے۔ آگے مقبوضۃن کی قید ہے کہ اس رہن پر قبضہ بھی ہو جائے۔ اسی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ عقد رہن تب تام ہوتا ہے جب کہ مرہونہ چیز پر قبضہ بھی ہو جائے، جب تک قبضہ نہیں ہوتا عقد رہن لازم بھی نہیں ہوتا۔ فَإِنْ أَمِنَا، پس اگر امن میں ہو، بعضکم تمہارا بعض، بعضاً بعض کے، یعنی تم میں سے ایک دوسرے کو امین سمجھتا ہو، قرض دینے والا سمجھتا ہو کہ قرض لینے والا امانت دار ہے اور بھروسے والا آدمی ہے، اور کسی تحریر کو لکھنے کی ضرورت ہے یا رہن رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ رہن کی ضرورت بھی نہیں ہے اور لکھوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر تم میں سے بعض بعض پر امن رکھتا ہو، یعنی قرض دینے والا مطمئن ہو کہ قرض لینے والا امانت دار ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور رہن رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، فَلْيُؤَدِّ، پس چاہیے کہ ادا کر دی اؤتمنا، وہ شخص کے جس کو امانت امین بنایا گیا ہے، امانتہ، اپنی امانت، پس چاہیے کہ ادا کرے اپنی امانت۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی امانت پر اطمینان کر لیا گیا ہو تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی ٹھیک ٹھیک قرض خواہ کو کر دے۔ وہ شخص کے جس کی امانت پر اعتماد کر لیا گیا، اطمینان کر لیا گیا، اس کو امانت دار سمجھ لیا گیا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنا قرض ٹھیک ٹھیک قرض خواہ کو ادا کر دے۔ اب قرض کو یہاں پر امانت فرمایا ہے اس لیے کہ اس میں تحریر کی اور رہن کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اور مقروض کو امین سمجھ لیا گیا، ورنہ حقیقت میں یہ امانت نہیں ہے، حقیقت میں تو یہ قرض ہے۔ قرض کو یہاں پر امانت فرمایا اس لیے کہ اس میں نہ تحریر کی ضرورت سمجھی گئی، نہ رہن کی ضرورت سمجھی گئی، بلکہ مقروض کو امانت دار سمجھ لیا گیا۔ وَلْيَتَّقِ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ ربہ، اللہ سے جو کہ اس کا رب ہے، نہ کرے، حق کا انکار نہ کرے، اس معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو کہ اس کا رب ہے، یعنی خیانت نہ کرے اور حق کا انکار نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان تمام معاملات میں ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، الشَّهَادَةَ، گواہی کو۔ اس کا مطلب ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے گواہو، تم گواہی کو مت چھپاؤ، مقروض کے خلاف اگر گواہی دینی ہو تو پھر اس گواہی کو مت چھپاؤ۔ اگر مقروض خیانت کرتا ہے اور اپنی امانت کو ادا نہیں کرتا اور جو اس پر حق واجب ہے اس کا وہ انکار کر لیتا ہے، تو اے گواہو، تم گواہی کو مت چھپاؤ اور اس کے خلاف گواہی دو۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر خطاب مقروضوں کو ہے کہ اے مقروضو، تم پر جو حقوق واجب ہیں ان کی گواہی کو مت چھپاؤ، یعنی اپنے خلاف حق کا تم خود ہی اقرار کر لو، اس کو مت چھپاؤ۔ یا یہ خطاب مقروضوں کو ہے کہ اے مقروضو، تم گواہی کو مت چھپاؤ،
یعنی تمہارے خلاف جو حق بنتا ہے اس کا انکار نہ کرو، وہ ٹھیک ٹھیک بتا دو کہ ہاں میں نے یہ حق اس کا ادا کرنا ہے۔ ومن اور وہ شخص یکتمھا جو اس کا پائے گا فإنہ پس بے شک شان یہ ہے کہ آثم قلبہ گناہگار ہے اس کا دل۔ جو گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گناہگار ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گناہگار تو وہ بندہ ہوتا ہے جو گواہی کو چھپاتا ہے، تو پھر یہاں پر جو گناہ کی نسبت ہے وہ دل کیوں کی گئی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ گناہ کی نسبت دل کی طرف اس لیے کی گئی کہ چھپانا یہ دل کا فعل ہے، تو اصل میں چونکہ دل چھپاتا ہے اسی وجہ سے اصلی فاعل کی طرف یہاں پر فعل کی نسبت کی گئی تاکہ شدت اور قوت پیدا ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اپنے دل سے یاد رکھا، تو یہاں پر باتوں کو آنکھوں کی طرف اور کانوں کی طرف اور دل کی طرف کی جاتی ہے تاکہ شدت اور قوت پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے تو اس کے افعال کا جو مرتبہ ہے وہ بھی سب افعال سے بڑا ہوگا، اسی وجہ سے دل کی طرف اس کی نسبت کی گئی۔ سوال ہوتا ہے گناہگار تو وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے، تو پھر یہاں پر گناہ کی نسبت دل کی طرف کیوں کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ چھپانا اصل میں دل کا فعل ہے، تو اصلی فاعل دل ہے چھپانے کے لحاظ سے، اسی وجہ سے اصلی فاعل کی طرف اس کی فعل کی نسبت کر دی گئی تاکہ اس میں شدت اور قوت پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے تو اس کے افعال کا مرتبہ بھی باقی افعال سے زیادہ ہوگا، اسی وجہ سے گناہ کی نسبت دل کی طرف کی گئی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، جو تم گواہی دیتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اگر گواہی کو چھپاؤ گے تو پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تمہارے اعمال کا تم کو بدلہ دیں گے۔ للہ اللہ کے لیے ہے ما وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما اور وہ چیزیں فی الارض جو زمین میں ہیں، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ اسی کا اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں ساری چیزیں۔ وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو ما وہ چیزیں ما وہ باتیں فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا ان کو تم چھپاؤ، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے خواہ اس کو تم ظاہر کرو یا پھر تم اس کو چھپا لو۔ انسان کی نفسانی اور قلبی بیماریاں بہت ساری ہیں، جیسا کہ نفاق ہے، دکھاوا ہے، بغیر کسی وجہ کے تعصب، بے جا تعصب ہے، دنیا کی محبت ہے، غصہ ہے، غرور ہے، اسی طرح باقی جو بیماریاں ہیں سب بہت ساری بیماریاں دل سے تعلق رکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تم ظاہر کرو یا ان کو تم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتے ہیں۔ حاسبکم اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، بھی اس کا اللہ تعالیٰ یحاسبکم اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا، بھی اس کا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ یحاسب کا فاعل ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بارے میں تم سے حساب فہمی کریں گے، تم سے حساب لیں گے۔ فیغفر لمن یشاء پس بخش دیں گے جس کو چاہیں گے۔ یہ حساب لینا اگر تو ہلکا پھلکا ہوگا، صرف پیشی کی حد تک ہوگا، تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے بخش دیں گے، اور اگر تحقیقی حساب فہمی ہوگی، سخت حساب ہوگا تو پھر اس کی گرفت ہوگی۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہیں گے پھر اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو رکھنے والے ہیں۔ عذاب ہو یا مغفرت ہو، کوئی اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کر سکتا، وہ چاہیں تو چھوٹے گناہ پر بھی عذاب دے دیں، اور اگر چاہیں تو بڑے گناہ کو بھی بغیر توبہ کے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو رکھنے والے ہیں۔ عذاب دیں یا مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، وہ چاہیں تو چھوٹے گناہ پر بھی سزا دے سکتے ہیں، وہ چاہیں تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔